الحمد لله الذي شرع القدوة بالمهتدين، أحمده سبحانه وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأصحابه الكاملين، أما بعد. بزرگوں اور دوستوں، امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ سفر ہو یا حضر، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، دنیا میں بھی حق رفاقت ادا کرنے والے اور آخرت میں بھی رفاقت کی سعادت سے بہرے در ہونے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم میرے غار سور کے بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر کے بھی۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے ہم پر احسانات تھے ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی پورا عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اب یہ خلت تو نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں، مگر میرے اور ابو بکر کے درمیان اسلامی اخوت و محبت بہرحال موجود ہے۔ میرے دوستو، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس طرح ستایا گیا، وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مکہ میں رہنا دوبر کر دیا گیا، ہر طرح سے اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی۔ جب موقع پاتے کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرگہ عادہ سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مصائب برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، سب نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ کسی نے جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر دی: ادرک صاحبک، اپنے ساتھی کو بچائیے۔ وہ بےتابانہ پہنچے اور کہنے لگے: اے کفار مکہ، تمہاری خرابی اور بربادی ہو، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں اگر کبھی ہوش آتا تو پوچھتے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ آخر جب مکمل ہوش آ گیا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے سہارے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ملاقات کے وقت دونوں کی کیا کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے قیامت کبریٰ سے کم نہ تھا۔ اس سانح کا اثر کسی پر کسی طرح تھا اور کسی پر کسی طرح۔ ہر ایک کے حواس مختلف تھے، کوئی بے چین و بیتاب تھا، کسی کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی تھی، کوئی وفات رسول کا ہی منکر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تک کا یہ عالم تھا کہ وہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ننگی تلوار نکال لی اور جوش و غضب کے عالم میں فرمایا: جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صرف ایک صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس اندھوناک گھڑی میں اپنے آپ پر قابو رکھا، ہوش و حواس کو جانے نہ دیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انہیں غم نہیں تھا؟ کیا حضور کی رحلت فرما جانے کا انہیں صدمہ نہیں تھا؟ بلا شک و شبہ تھا اور سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ اپنا غم کیسے ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہوش کھو بیٹھتے تو دوسروں کو ہوش میں کون لاتا؟ اگر وہ نڈال ہو جاتے تو دوسروں کو قابو میں کون رکھتا؟ اسی ماحول غم میں اور بھی ایک غم کا پیکر تھا جس کا نام نامی حضرت صدیق اکبر تھا۔ نہ تھا عشق رسول اللہ میں اس کا کوئی ہمسر،
فراق یار کا غم تھا اسے ہر ایک سے بڑھ کر، جو غم صدیق کو تھا اس کو کوئی پا نہیں سکتا، رفاقت میں کوئی اس کے برابر آ نہیں سکتا۔ اگر وہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی، اگر وہ بیٹھتا رونے تو دنیا روتی ہی رہتی، اگر وہ غرق کرتا ڈوب جاتی قوم کی کشتی، ذرا سی دیر میں تاراج تھی اسلام کی کھیتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے، رخ انور سے چادر ہٹائی، جبی مبارک کو بوسہ دیا، اے میرے نبی، اے میرے دلی دوست، اے میرے برگزیدہ رفیق کہہ کر باہر آ گئے اور مسلمانوں کو خطاب کر کے تقریر شروع کی۔ وہ تقریر جس کا ایک ایک لفظ آب حیات تھا، جس کا ایک ایک جملہ انمول خزانہ تھا۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اس خطبے نے سب کو سوتے سے جگا دیا، آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور سب کو یقین کر لینا پڑا کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اور تجہیز و تکفین اور انتخاب خلیفہ کا کام شروع ہو گیا۔